ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے پیر کے پردے میں اللہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ جو لوگ بروئے شریعت حقیقت سے محروم ہیں ان تک حقیقت پہنچ جائے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام میں 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور آپ لوگ بخوبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمان کامل کے لیے 3 شرطیں ہیں: علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ کسی بھی انسان کا کسی بھی طرح کا علم ہی حاصل ہونا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ علم کے ساتھ اس کا عمل بھی طالب کے سینے میں رنگ دکھائے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بے شک یہ ارکان ہیں اسلام کے۔ بے شک نماز فرض ہے ہر خاص و عام پر، لیکن نماز سے پہلے فرض ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ سوچئے اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو کیا ہم نماز کا وہ جو فرض ہے ادا کر پائیں گے؟ کیا ہماری نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوگی؟ جیسے کہ شریعتاً حکم ہے کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسی پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ مگر یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے۔ اول درجے کا ایمان ہے اللہ کو دیکھنا۔ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے کہ بہت سے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ صرف تصور کر لو، صرف سوچ لو کہ اللہ ہمارے آگے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ کوئی الجبرا کا حساب نہیں ہے۔ جیسے کہ مان لیا جائے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، صرف ماننا نہیں، جاننا بھی ہے۔ اور جانا ہے، اللہ والوں کے گروہ نے جانا ہے، اللہ والوں کی جماعت نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو ڈھونڈا ہے، اللہ کو تلاش کیا ہے، اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھی ہے۔ اس بات کے ان گنت حوالے بزرگوں کی زندگی میں آپ کو ملیں گے۔ جیسے کہ رابعہ بصری، کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ، تم جس کی اتنی عبادت کرتی ہو کیا کبھی اس کو دیکھا ہے؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتی۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے او بے مرشدے در راہ شد، اوز گولاں گمراہو در چاہ شد۔
یعنی جو شخص بغیر مرشد کے راہ حق کو طے کرتا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر مرشد کے راہ حق کو طے کرتا ہے وہ شیاطین کی گود میں پہنچ کر گمراہ اور چاہے ضلالت میں گر جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نادر طور پر تنہا یہ راستہ طے بھی اگر کیا ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً کسی کامل وقت کے غائبانہ توجہ و فیضان ہی سے منزل مقصود تک پہنچا ہوگا۔ یعنی ظاہر میں انہوں نے کسی پیر سے وسیلہ نہیں کیا، لیکن یہ یقیناً کسی مرشد کامل جو غائبانہ توجہ اور فیضان سے اس شخص کو منزل مقصود تک لے گئے۔ کیونکہ مولانا روم نے بڑی اچھی مثال دی کہ اندھا آدمی کبھی سیدھا راستہ طے نہیں کر سکتا، اس لیے بغیر لاٹھی پکڑنے والے راہبر کے کسی اندھے کا چلنا ہی غلطی ہے۔ عزیزان محترم، آپ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ پیر آسمان کے لیے یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کے مثل ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تیر کہیں کمان سے بغیر اڑا ہے؟ تیر اگر سونے کا بھی ہو تو اسے کمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیر اگر قیمتی ہو اور کمان معمولی ہو تب بھی تیر کا کام چل جائے گا۔ اگر مرید عالم، مفکر، مفسر، محدث ہو اور پیر بقدر ضرورت ہی علم دین جانتا ہو مگر اس کی صحبت سے یہ لوگ کامل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر مرغی کے پروں میں مور کا انڈا رکھ دیجئے، مور پیدا ہو جائے گا اور وہ مور مرغی کا ممنون و مشکور رہے گا، احسان مند رہے گا۔ اور اگر خود بینی اور تکبر سے مرغی کے پروں سے یہ مور کا انڈا دور رہے گا تو 1000 سال بھی مردہ ہی رہے گا اور جان نہ آئے گی۔ ایسی ہی مثال ایک مرید اور پیر کی ہوتی ہے۔ جب مرشد کامل حقیقت بیعت مرید کو سمجھاتے ہیں تو میں اور تو کا فرق مٹا دیتے ہیں۔ مولانا روم صاف صاف یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کا اگر پتہ چل سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مقدس میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سمجھ میں آ سکتا ہے تو شکل پیر میں، ورنہ تم اللہ تبارک و تعالی کو 7 زمین 7 آسمان ڈھونڈو وہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اسی موضوع پر ہمارے بہت اچھے دوست سیف اللہ صاحب پھوکردنی نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے ختم پیر کی چوکھٹ پہ بندگی کی حدیں، اب اس سے آگے کوئی راستہ تلاش نہ کر، تیرا وجود ہی خود مظہر الہی ہے، تو اپنی ذات سے باہر خدا تلاش نہ کر۔ کسی نامعلوم شاعر کا یہ ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے دار پر چڑھ کر فنا فی اللہ کو دیکھا، کسی نے کھال کھچوا کر بقا باللہ کو دیکھا، اگر موسیٰ نبی نے طور پر اللہ کو دیکھا
تو شکل پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ کہہ دیجئے جس نے تمہاری بیعت کی، تم سے ہاتھ ملایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جس نے تمہاری بیعت کی اس نے میری بیعت کی، اور تمہارے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے۔ عزیزان محترم، جب پیر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو کیا پیر کا وجود غیر اللہ کا وجود ہے؟ ہر صاحب فکر کے لیے نقطہ غور و فکر ہے۔ جو لوگ بے پیر ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک کامل پیر سے ملائے، اور جو لوگ مرید ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مرشدوں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔